بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میری ماں مجھے بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور میرے باپ کی وراثت پر قابض ہو گئی ہے اور میں آج انتہائی محتاج ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ حاضر ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے سے انکار کیوں کیا ہے؟ عورت نے کہا یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، میں تو باکرہ ہوں، میں نے ابھی تک شوہر کو دیکھا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو اس بات پر گواہ رکھتی ہے؟ عورت نے کہا ہاں میں گواہ رکھتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ان گواہوں کو بلا لاؤ۔ عورت نے ہمسایہ عورتوں میں سے ہر ایک کو 10 دینار دیے تاکہ وہ ان کی گواہی دے دے کہ یہ عورت باکرہ ہے۔ ان عورتوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی گواہی پیش کی۔ غلام نے کہا خدا کی قسم یہ جھوٹ کہتی ہے، سعد بن مالک مزنی میرا باپ ہے، قحط کے سال میں پیدا ہوا ہوں اور بھیڑ کی دودھ سے میری پرورش کی گئی۔ حتیٰ کہ میں جوان ہو گیا تو میرا باپ سفر کی طرف روانہ ہوا تو مدت تک واپس نہ لوٹا۔ میں نے ان کے ساتھیوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے۔ جبکہ میری ماں کو اس کی موت کی خبر ہوئی تو اس نے تمام وراثت کو ہڑپ کرنے کے لیے میرا انکار کر دیا ہے۔ میں آج انتہائی فقر اور محتاجی میں مبتلا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اٹھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلو۔ جب حضرت علی کے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنا تمام قصہ سنایا۔ حضرت علی نے فرمایا تم مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلو، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اس جوان کی ماں کو بلا لاؤ۔ جب اسے حاضر کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور عورت سے فرمایا تو کیوں اپنے بیٹے کا انکار کرتی ہے؟ عورت سے فرمایا تو اپنے بیٹے سے انکار کرتی ہے۔ عورت نے کہا ابو الحسن میں تو ابھی باکرہ ہوں، مجھے تو کسی بشر نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، پھر میں بیٹا کہاں سے لائی؟ حضرت علی نے فرمایا زیادہ باتیں نہ بناؤ، تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ عورت کہنے لگی اے ابو الحسن اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ حکم دے کر کسی قابلہ عورت کو بلا لے تاکہ وہ میرا معائنہ کرے۔ قابلہ عورت کو بلایا گیا۔ جب معائنے کے لیے قابلہ عورت اسے تنہائی میں لے گئی تو اس نے خاص سونے سے بنا ہوا کنگن اپنے بازو سے اتارا اور اس قابلہ کو بطور رشوت دیا تاکہ وہ اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دے کہ وہ باکرہ ہے۔ وہ قابلہ واپس آئی اور عرض کیا یہ عورت باکرہ ہے، اسے تو کسی مرد نے نہیں چھوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جھوٹ کہتی ہے، اے قمر اس بڑی عورت کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کی بغل سے سونے کا کنگن برآمد ہوا۔ لوگوں میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور ان کے درمیان ایک شور اٹھا۔ پھر عورت کو حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اے بی بی میں ابو الحسن ہوں، میں دین محمد کا قاضی ہوں، میں تیری اس جوان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بھی اسے اپنا شوہر اپنا لے۔ عورت نے کہا میں شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس لیے اور کیوں کر؟ عورت نے کہا کیا آپ مجھے اپنے بیٹے کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت پہلے کیوں نہیں اقرار کرتی تھی؟ عورت نے کہا میں نے صرف میراث کی لالچ میں سب کچھ کیا تاکہ تنہا وارث بنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تو بارگاہ تعالیٰ میں توبہ کر۔ حضرت علی نے ان کے درمیان صلح کروا دی اور بیٹے کو ماں کے حوالے کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی